اسلام رواج کا دین نہیں ہے، رسم کا دین نہیں ہے۔ اسلام میلے کا دین نہیں ہے، اسلام عرس کا دین نہیں ہے۔ میں پھر سے ایک دفعہ وضاحت کر دوں کہ ہم تشدد کے قائل نہیں ہیں۔ ہم دلیل پہ یقین رکھتے ہیں اور دلیل ہی سے بات کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بات سمجھا دیں گے۔ زور زبردستی پہ ہم یقین نہیں رکھتے، ہم دلیل پہ یقین رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پہ یقین رکھتے ہیں، اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ یقین رکھتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ میلاد منانا عین سنت ہے تو ہم ایسا ہی میلاد منا لیں گے کہ دنیا یاد رکھے گی۔ لیکن ہمارے کچھ تحفظات اور سوالات ہیں جس کو امت کو سمجھانا ضروری ہے۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی۔ کیسی محبت کی؟ اتنی محبت کی کہ ان کی ولادت کے دن عید منا لی، کرسمس جسے کہتے ہیں۔ یہ کرسمس کیا ہے؟ یہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے منا رہے ہیں، ان کا سالگرہ منا رہے ہیں۔ اور ابتدا میں یہ اس طریقے سے نہیں تھی۔ اسی طرح ہوتا تھا کہ ان کے راہبین جمع ہو جاتے تھے اور نیک اعمال کرتے تھے، نیک باتیں کرتے تھے، حضرت عیسیٰ کو یاد کرتے تھے، اور کرتے 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 ایسے ایک دن آ گیا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب بتائیے کون سا خدا جو کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ مجھ سے کوئی پیدا نہ میں کسی سے پیدا، اور یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے؟ یہ خرابی کہاں سے شروع ہوئی؟ محبت سے۔ محبت جرم نہیں ہے، لیکن محبت آداب اور دائرے کے اندر رہنا، یہ محبت۔ اور کم عقل آدمی کے محبت سے اللہ بچائے۔ کم عقل آدمی کی محبت کیا تھی؟ دوست کی ناک پہ مکھی بیٹھی، اس نے گولی مار دی مکھی کو، دوست بیچارہ بھی مر گیا، مکھی بھی مر گئی۔ ایسی محبت نہیں چاہیے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پٹھانوں میں کہتے ہیں کم عقل کی دوستی سے عقل مند دشمن بہتر ہے۔ بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر محبت کرنی ہے تو محبت آپ کو کس نے سکھائی ہے کہ یہ وہ شخصیت ہے اللہ کے رسول جن سے محبت کرنی چاہیے؟ قرآن کریم نے سکھائی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، مجھ سے محبت کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ من صلی علی واحدا صلی اللہ بہ عشرا، جس نے مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ محبت ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اور محبت کے کچھ ادائیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک بہت بڑے حکیم اور ایک بہت بڑے عاقل گزرے ہیں، ابو علی سینا، جو سائنٹسٹ بھی تھے، محقق بھی تھے، طبیب بھی تھے۔ ابو علی سینا کو ان کے شاگرد نے کہا استاد صاحب آپ کو اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہے، بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت دی ہے، کیوں نہ آپ نبوت کا دعویٰ کر لیں؟ اور اگر آپ نبوت کا دعویٰ کر لیں تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہو جائے گی، آپ کو نبی ماننے پہ تیار ہو جائے گی۔ عجیب بات کہی شاگرد نے۔ کہتے ہیں کہ شیخ نے جواب نہیں دیا، شیخ خاموش رہے، صرف اس کو ایک نظر دیکھا اور خاموش رہے۔ کچھ دن بعد سخت سردی کا موسم تھا اور جاڑا چل رہا تھا، ہوائیں چل رہی تھیں، ٹھنڈی بارش ہو رہی تھی۔ شیخ کو تہجد پڑھنی تھی۔ اپنے شاگرد سے کہا اٹھو اور میرے لیے پانی گرم کرو، وضو کروں گا، تہجد پڑھنی ہے۔ شاگرد صاحب بستر میں گھسے ہوئے تھے، رضائی لپیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگے شیخ یہ بتائیے
کہ تہجد پڑھنا فرض تو نہیں ہے، تہجد پڑھنا واجب بھی نہیں ہے، آپ کی عمر بھی زیادہ ہے، سردی بھی بہت ہے، کیوں آپ تہجد پڑھتے ہیں؟ چھوڑ دیجئے۔ شیخ ابو علی سینا خاموش ہو گئے کہ اچھا جی اب یہ بات بھی اس نے کر دی۔ کہتے ہیں اسی دوران میں کہیں دور سے آواز آئی، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن نے اذان دے دی، اور مؤذن نے اذان میں کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول۔ تب شیخ نے شاگرد کو کہا بات سنو، آپ نے مجھے کہا کہ نبوت کا دعویٰ کر لیجئے، پورا شام آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اتنی بڑا علم آپ کو خدا نے دیا ہے، اتنے بڑے آپ محقق اور اتنے بڑے آپ فلسفی ہیں، اور میرا حال یہ ہے کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے لیے تہجد کا گرم پانی نکالو، اور تم کبھی کہتے ہو کہ یہ فرض تو نہیں ہے، کبھی کہتے ہو یہ واجب تو نہیں ہے، تعویلات کرتے ہو، بستر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور مؤذن کو دیکھو کہ ٹھنڈی رات میں سخت آندھی اور بارش میں مینار پہ چڑھا ہوا ہے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائے بلند کر رہا ہے۔ رسول اللہ جو ہوتا ہے اس کے وفادار ایسے ہوتے ہیں، میں اور تم کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں رسول ہونے کا دعویٰ کر دوں تو میرے صدیق تم ہوگے، اور تم اپنی شکل دیکھو اور حرکتیں دیکھو۔ ابو علی سینا نے کیا زبردست جواب دیا۔ اصل میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنی ہے تو مبارک ہو، بشارت ہو، اور جنت کی آپ کو یقین دی جاتا ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، قرآن کہتا ہے جو ہمارا وعدہ ہے وہ سچا ہے، اور ہم سے زیادہ سچا کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن محبت کے کچھ اصول ہیں۔ محبت کے کیا اصول ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے۔ وہ ایسے محبت کرنے والے ہیں کہ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ یہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ صاحب اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، صاحب کسے کہتے ہیں؟ ہم مجلس کو کہتے ہیں، ساتھی کو کہتے ہیں، یار کو کہتے ہیں۔ اگر محبت کرنی ہے، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، معدل هذه الامہ، فاروق هذه الامہ، مقوم الاسلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار کمانڈر، ان کی زندگی کو دیکھیے، اور ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمیں دکھائیے، اگر حضرت عمر نے جھنڈیاں لگائی تھیں ہم بھی لگائیں گے، کیوں نہیں لگائیں گے؟ ضرور لگائیں گے۔ لیکن اگر نہیں لگائی تھی تو پھر یہ بات کہنا بند کرو کہ یہ لگانا ضروری ہے۔ محبت کرنی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، قرآن نے معیار بیان کر دیا ہے۔ یہ ایمان لائیں، اور ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان صحابہ لا چکے ہیں۔ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ صحابہ والے ایمان سے ہٹ گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو گمراہی ان کے منتظر ہے۔